بسم اللہ الرحمن الرحیم. عابد اوان حسب معمول آج کی بات کے ساتھ حاضر. آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس شوکت صدیقی کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے. یہ جسٹس شوکت صدیقی نے اپنی برطرفی کے خلاف اپیل دائر کی تھی سپریم کورٹ میں. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی اور فیصلہ جاری کیا. آج انہوں نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ شوکت صدیقی صاحب کو فری ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا. انہوں نے جو الزامات لگائے تھے جنرل فیض پر اور کچھ اور افراد پر، وہ ثابت کرنے کا موقع ان کو نہیں دیا گیا تھا اور ان کو یک طرفہ تقریباً کارروائی کرتے ہوئے نوکری سے برطرف کر دیا گیا تھا. تو وہ برطرفی کے حکم جو ہیں وہ واپس لیے جاتے ہیں اور جسٹس شوکت صدیقی کی بطور ریٹائرڈ جج سٹیٹس جو ہے وہ برقرار کیا جاتا ہے اور ان کی جو پینشن بنتی تھی، جو مراعات تھیں، جو ان کی واجبات تھے، وہ بھی ان کو اب مل جائیں گے اور وہ ایک ریٹائرڈ جج کی حیثیت سے باقی زندگی گزاریں گے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں اس 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ جاری کر کے اپنے طرف سے انصاف کر دیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انصاف ابھی بھی نہیں ہوا. انصاف تو تب ہوتا کہ جسٹس شوکت صدیقی کی جو اپیل تھی اس کو مکمل طور پہ اس کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا اور جن پر انہوں نے الزام لگائے تھے جنرل فیض وغیرہ، ان کو عدالت طلب کرتی اور اگر ان کے طلب کرنے پر جنرل صاحب تشریف لے آتے تو ان پہ باقاعدہ جرح کی جاتی، ان کے خلاف جیسے ایک ملزم کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے اس طرح جنرل صاحب کو کھڑا اگر یہ سپریم کورٹ کر سکتی ہوتی تو وہ کرتی. لیکن سپریم کورٹ نے اپنی عزت بھی بچا لی اور یہ بھی کر دیا جی کہ ہم نے فیصلہ تبدیل کروا دیا جی، بہت بڑا کام کر دیا ہے، جس سے شوکت کو انصاف مل گیا ہے. لیکن یہ انصاف نہیں ملا. انصاف تبھی ہونا تھا کہ جنرل فیض کو بلایا جاتا اور جنرل فیض صاحب سے یہ بات پرس ہوتی. لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ اگر جنرل فیض کو طلب کیا جاتا تو پھر پورے ادارے میں غم و غصہ کی لہر دوڑ جانی تھی اور اس غم و غصہ کی لہر جو ہے اس کو برداشت کرنا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیا کسی کے بھی بس کا روگ نہیں ہے. یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی اور اس میں کوئی شک نہیں. جو ابھی آپ نے فیصلہ دیا ہے یہ تو سب کو پہلے ہی پتا تھا جناب. آپ فیصلہ نہ بھی کرتے تو پورے پاکستان کو پتا تھا کہ شوکت صدیقی صاحب کو فری ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. آپ نے کون سا انوکھا کام، ہاں یہ انوکھا کام ہو گیا کہ ان کو بیچارے کو جو مراعات وغیرہ ملنی تھی، جو ان کو پینشن تھی وہ بحال ہو گئی ہے اور ان کے اوپر ایک جو داغ لگ گیا تھا جی کہ ان کو برطرف کیا گیا وہ ختم ہوا ہے. باقی انصاف کی بات کوئی نہیں ہے اور نہ یہ انصاف کرنا ہماری عدالتوں کے بس کا روگ ہے. میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں یہ انصاف کر ہی نہیں سکتی ہیں، ان میں اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے. حالانکہ اسی کیس میں اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب دیکھ لیتے، سوچتے تھوڑا سا اور سارے ججز اس پہ دیکھتے تو شوکت صدیقی صاحب کو بالآخر ان کی مراعات تو مل ہی گئی ہے نا، جیسے بھی ملی ہے. جن کے کہنے پر ان کی مراعات بند کی گئی تھیں یا اسی ادارے کے کہنے پر دوبارہ ان کو مراعات بھی دے دی گئی، انہوں نے ترس کھا لی ہے. اگر آپ لوگ بھی ایک دفعہ ہمت کر لیں جج حضرات جو ہیں اور فری اینڈ فیئر ٹرائل کسی کو دے کے اور مکمل انصاف کرے اور جو مقدس گائے ہے فوجیوں کی اس سے اگر آپ باز پرس کر لیں تو وقتی طور پر ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ پرابلم ہو لیکن آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ محفوظ ہو سکتی ہیں. اور یہ جو کچھ ہوتا ہے اس میں صرف عوام کا نقصان نہیں ہوتا، اس میں صرف شوکت صدیقی صاحب جیسے جو جج ہیں یا آفیسرز ہوتے ہیں ان کا نقصان نہیں ہوتا. اصل میں تو ادارے کا نقصان ہوتا ہے، فوج کے ادارے کا، کہ فوج کے ادارے کے خلاف نفرت عوام کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے. کوئی مانے یا نہ مانے لیکن یہ تلخ حقیقت ہے کہ فوج کے خلاف نفرت جو ہے اور لوگوں کے ذہن میں بغاوت فوج کے خلاف جو پھیلتی ہے وہ ان جیسے فیصلوں سے پھیلتی ہے جو فوج کروا لیتی ہے. ایک دفعہ ہمت کر لے اگر کوئی جج تو یہ بھلا قوم کے ساتھ بھی ہوگا، ملک کے ساتھ بھی ہوگا اور خود فوج کے ساتھ بھی ہوگا. یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ صرف شوکت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہی نہیں بلکہ جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی سوچنا چاہیے، ڈی جی ISI کو بھی سوچنا چاہیے، ڈی جی MI کو بھی سوچنا چاہیے کہ ادارے کی ساکھ اسی وقت بحال ہوگی جب انصاف ہوگا. انصاف نہیں ہوگا تو کبھی ایک مجرم ہوگا، کبھی دوسرا مجرم ہوگا اور جو جرائم یا جو غلطیاں
فوج نہیں بھی کرتی ہے وہ بھی فوج کے سر میں ڈال دی جاتی ہے اور عوام مانتی ہے کہ ہاں جی یہ کام فوج نے کروایا ہوگا، جو کام فوج نہیں کرواتی وہ بھی۔ تو اس لیے فوج کی عزت بحال کرنے کے لیے، فوج کی عزت کو دگنا کرنے کے لیے اور عوام کا اعتماد لینے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جنرل فیض جیسے بندوں کا ایک دفعہ کٹہرے میں لایا جانا، اور تاکہ اس سے آئندہ کے لیے کوئی اور شخص، کیونکہ غلطی ایک بندہ کرتا ہے بدنام پورا ادارہ ہوتا ہے۔ ضیاء الحق نے غلطی کی تھی بھٹو صاحب کو پھانسی لگوا کے، اب بھٹو صاحب سے تو داغ وہ دھل گیا لیکن وہ واپس تو نہیں آ سکتے، لیکن وہ جو نفرت پیپلز پارٹی کے کارکنوں میں موجود ہے کہ جی فوج نے کروایا تھا، حالانکہ فوج نے نہیں کروایا تھا، جنرل ضیاء نے کروایا تھا یا ان کے چند ساتھیوں نے کروایا تھا۔ اسی طرح جو کچھ 2014-15 میں دھرنے ہوئے یا جو کچھ یہ سارا کچھ ہوا، بندر کے ہاتھ میں ماچس 18 میں دی گئی، تو وہ جنرل فیض اور ان کے چند ساتھیوں نے، اور اس وقت بھی جو ریٹائرڈ آفیسرز تھے ان میں زیادہ وہ لوگ تھے جنرل فیض کے ساتھ، حاضر سروس لوگ اتنے نہیں تھے۔ جنرل فیض نے ریٹائرڈ بندوں کو استعمال کیا تھا، ریٹائرڈ آفیسرز فوجیوں کو، ان کو ایک دفعہ کٹہرے میں لایا جائے تو فوج کی ساکھ بھی بحال ہو سکتی ہے۔ لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے اور کیسے باندھے، بات وہیں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔